السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے سندھ ہائی کورٹ بار سے طویل خطاب کیا اور بڑے نپے تلے انداز میں عدلیہ پر تنقید کی اور مجوزہ عدالتی اصلاحات کو وقت کی ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ آئینی عدالت بنا کر رہیں گے۔ ہم چارٹر ڈیموکریسی کے مطابق اپنا جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں گے، عدالتی نظام کو طاقتور بنائیں، تو پھر آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے۔ ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے تاکہ کسی اور وزراء اعظم کو تخت تار پہ نہ چڑھایا جائے۔ ہم آئینی عدالت اس لیے بنائیں تاکہ اس ملک کے عوام کو انصاف ملے۔ میرا اپنا پارٹی کا موقف کچھ ایسا ہے، جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے جا رہا ہے اس پہ یہ ایج کا شرط شاید منازع ہو جائے، لیکن جو پی ایم ایل ایم ان کا بھی حق اور دوسری پارٹیز کا حق ہے کہ ان کا تجویز یہ ہے کہ ہم اوورال ایج میں اضافہ کریں۔ جیسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے تو اس کے لیے آپ ٹرم لیمٹس استعمال کریں، آپ ایج کا ایکسٹینشنز کا نہ سوچیں۔ میرا پورا کوشش یہ ہے کہ ہم ایسا آئین سازی کریں جو پرسن اسپیسیفک نہ ہو، کسی کا حق میں نہ ہو اور کسی کے خلاف میں نہ ہو۔ بلاول نے وکلاء سے یہ بھی کہا کہ اس معاملے پر بھلے ہی وہ کسی اور پر شک کریں لیکن ان پر نہ کریں، کیونکہ بھٹو خاندان کی تیسری نسل آئین سازی کر رہی ہے۔ اس تناظر میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک کیس میں آج کا بیان بھی کافی ہے کہ آئین بہت پیچیدہ کتاب ہے جو صرف ایک دانا شخص ہی سمجھ سکتا ہے۔ آئین بنانے والوں نے الیکشن کمیشن کو ادارہ بنایا، وہ چاہیں تو ختم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آئین بنانے والوں کی دانائی ہوتی ہے۔ مخصوص نشستوں کی اگر ہم بات کریں تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی بجائے پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں کے لیے اہل ہے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن 7 روز کے اندر مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا فیصلہ جاری کرے، جبکہ الیکشن کمیشن کے حکام کو آج بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر وہ کیا کریں، حالانکہ اب تو تفصیلی فیصلہ اردو میں بھی آ چکا ہے۔ اس کیس میں اب توہین عدالت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، آخر یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ عمران خان کہتے ہیں کہ فیصلے سے سب واضح ہو گیا ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ انہیں 2/3 اکثریت اور امپائرز کو توسیع ملے۔ کیا تحریک انصاف کو 25 اکتوبر سے پہلے اس کا حق ملے گا یا اس راہ میں بدستور رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی؟ پی ٹی آئی کا جمعرات اور جمعے کو احتجاج کرنے کا مقصد کیا ہے اور کیا لیاقت باغ راولپنڈی میں پی ٹی آئی ہفتے کو جلسہ کرنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ سارے سوالات پر ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عاطف خان صاحب۔ عاطف خان صاحب، مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ آ گیا، لیکن الیکشن کمیشن کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو نشستیں مل پائیں گی؟ بہت شکریہ آپ کا۔ الیکشن کمیشن تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو ساروں کو، ان کے ممبران کو واپس اسکول میں داخل کرانا چاہیے، کیونکہ یہ اسکول کے بچے بنے ہوئے ہیں۔ ان کو ایک دفعہ شارٹ آرڈر آیا، پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر سپریم کورٹ کے پاس گئے، سپریم کورٹ نے پھر ان کو گائیڈ لائنز دیں، پھر ابھی ڈیٹیلڈ ججمنٹ بھی آ گئی ہے، اس کے باوجود بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ چھٹا دن ہے، روزانہ یہ بیٹھتے ہیں اور کئی گھنٹے بیٹھ کے پھر اگلے دن پھر کہتے ہیں بیٹھیں گے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے 11 ججز کا، مطلب اس سے زیادہ آپ کو اور کیا چاہیے؟ لیکن اصل میں یہ الیکشن کمیشن کرنا ہی نہیں چاہتا اس کو۔ اصل چیز یہ ہے، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ان کی تو اور عزائم ہے کہ ہمارے جو بھی 2/3 اکثریت ہو جائے اور اس میں ہم اپنی مرضی کے قوانین بنانے شروع کر دیں۔ ہم نے انٹرو میں خان صاحب کو کوٹ کیا ہے، یہ ہمارے انٹرو میں ہماری طرف سے نہیں تھا، خان صاحب کو کوٹ کیا۔ جی میں نے کہا میں وضاحت ٹھیک کیا آپ نے، اور انہوں نے بھی بالکل ٹھیک کہا۔ یہ حقیقت ہے، یہ آپ کو کچھ عرصے میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ مقصد ان کا یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ مطلب اگر ان کی تو ایسے بھی حکومت چل رہی ہے، اگر فرض کریں کہ 20-22 نشستیں اور پی ٹی آئی کو مل جائیں، ان کی تو نہ حکومت گرنی ہے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ لیکن اصل مقصد ان کا 2/3 سے انہوں نے یہ ترامیم کرانی ہے آئین میں، اور وہ بھی آپ نے تماشا بھی دیکھ لیا کس طریقے سے کرانا چاہتے تھے۔ آج بلاول صاحب اٹھ کے بڑے جمہوری بنے ہوئے ہیں اور وہ بار ایسوسیشن سے خطاب کر رہے ہیں کہ جی ہم نے آئین دیا، ہم نے یہ کیا جمہوریت کے لیے۔ اب جمہوریت کے ساتھ اور آئین کے ساتھ جو کرنے جا رہے تھے، یہ تو اچھا ہوئے مولانا صاحب نے سٹینڈ لے لیا، وہ تو رات تک مطلب ایک سرکس بنا ہوا تھا، ایک ڈرامہ بنا ہوا تھا، میں خود وہاں پہ تھا۔
صبح 11:30 بجے، پھر 4 بجے، پھر 5 بجے، پھر 8 بجے، پھر 12 بجے. اور اگر اس وقت وہ مولانا صاحب ایگری کر لیتے، اس پہ نہ کسی سے بحث ہونی تھی، نہ کسی سے کچھ پوچھنا تھا، نہ بتانا تھا، اور انہوں نے آئینی ترمیم کروا لینی تھی. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے. آئینی ترمیم اب اگر آئینی ترمیم پہ بات کریں تو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ ایج لیمٹس کو بڑھانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، کم از کم پیپلز پارٹی. تو یہ وہ نقطہ تو ہے کہ جہاں پہ آپ کو چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر اعتراضات ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو بلاول بھٹو صاحب نے تقریباً فارغ ہی کر دیا ہے اس ترمیم سے، تو اب آپ کہیں بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ ایشوز پہ پالیٹکس ہوتی ہے. اگر یہ کوئی مطلب جمہوری طریقہ کریں، ہمیں کوئی آئیں بتائیں کہ جی یہ چیز ہے، اگر عوام کے حق میں کوئی چیز ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے ہم بھی اس ملک کا حصہ ہیں، معاشرے کا حصہ ہیں. اگر عوام کو ریلیف ملتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ عوام کے ریلیف کے چکر میں اپنے ریلیف کروا رہے ہیں، کیونکہ ان کی یہ اس اسمبلی کے سیشن جب سے میں اس میں آ رہا ہوں، اس اسمبلی میں نے تو کوئی عوام کے لیے کوئی ان کا نہیں دیکھا کہ کوئی انہوں نے قانون سازی عوام کے لیے کی ہو. وہ جب بھی ہو، چاہے انہوں نے اپنے کیسز معاف کرانے ہوں یا ابھی یہ اس میں یہ جو کرنے جا رہے ہیں، قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے جا رہے ہیں، پتہ نہیں پھر اور کس کو ایکسٹینشن دیں گے، صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے. دیٹس اٹ. نہیں، لیکن اب تو قاضی صاحب کا تو نام نکل رہا ہے بیچ میں سے. مطلب میں تو آج کی گفتگو سے یہ اشارہ سمجھ رہا ہوں کہ قاضی صاحب پہ کو ایکسٹینشن دینے میں پیپلز پارٹی تو انٹرسٹ نہیں لے رہی. تو اس کے بعد آئینی عدالت کے ججوں کے تقرر کا سوال ہے کہ جس میں اپوزیشن اور سب لوگ برابر یعنی سب کی ایک میننگ فل اس کے اندر انپٹ ہو تو تب آئینی عدالت بن جائے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی کسی پوزیشن پہ شاید پی ٹی آئی بھی سوچے کہ ہاں آگے بڑھایا جا سکتا ہے معاملہ؟ دیکھیے، یہ تو فی الحال ہم ابھی ازمپشن پہ بات کر رہے ہیں نا کہ بلاول صاحب فی الحال آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید وہ آؤٹ ہو جائیں اس میں سے، لیکن بہت سے حلقے اور پی ایم ایل این آخری وقت تک یہ چاہے گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے قاضی صاحب کو ریٹین کیا جائے، کیونکہ قاضی صاحب نے جو ان کے اپنا ایک مطلب یہ پتہ نہیں توہین عدالت میں آ گیا، جس میں بھی آئے گا، لیکن ان کا ایک ذاتی گرج ہے عمران خان صاحب سے امکانی طور پہ یہ اور وہ کھلے عام ایسے آپ لوگ کہہ بھی چکے ہیں. جی ٹھیک ہے جی، اور یہ تو اوپنلی کہہ بھی چکے ہیں. اور مطلب وہ تو اوپن ایک چیز ہے کہ جو ان پہ کیس بنا تھا، ان کی وائف پہ کیس بنا تھا، جس کی وجہ سے جتنے بھی فیصلے آئے ہیں اس میں وہ نظر آتا ہے، یا ڈسکشن میں بھی جو لائیو چلتا ہے اس میں بھی وہ نظر آتا ہے کہ کوئی وکیل اٹھ کے کہتا ہے تو فلانا تو نیازی، تو اچھا تو آپ بھی نیازی ہیں. مطلب اتنا ان کو مطلب وہ اپنی چھپا بھی نہیں سکتے کہ تو اس پہ کیسے ہم مانیں کہ جی یہ ایک ٹھیک کام کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ کی بات ہے، بلاول صاحب نے، آپ نے شاید وہ بات بھی سنی تھی کہ جب ان کے سینیٹر صاحب نے پوچھا بلاول صاحب سے کہ جی یہ تو بہت اس میں تو یہ تو کوئی مطلب امریت ٹائپ چیزیں ہیں، آرٹیکل 8 کا یا آرٹیکل 199 کا، کہ یہ آپ کیوں اس میں ڈال رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں جی سمجھتے تو ہم بھی اس کو ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے. وہ مجبوری کا لفظ آپ کو شاید یاد ہو، تو ہو سکتا ہے پھر ان کی مجبوری ہو جائے اور وہ کہیں کہ جی چلیں ٹھیک ہے بس یہی صحیح ہے. ٹھیک. اچھا عاطف خان صاحب، آپ کا جلسہ 20 اور 21 کی رات کو جو 22 کو ہونا تھا وہ مؤخر ہوا. 8 ستمبر کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی نے ایک طویل عرصے کے بعد خیبر پختونخوا سے باہر کوئی جلسہ کیا. 2 ہفتے بعد آپ لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں، اس کے بعد اب آپ پنڈی کے جلسے کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو ماحول میں تبدیلی آئی ہے 20 اور 21 اگست کے بعد، کیا یہ تبدیلی جلسوں تک ہی محدود ہے یا بات کچھ آگے بھی بڑھ رہی اور کچھ سختیاں بھی کم ہوئی ہیں؟ دیکھیں، سختیوں کی اگر میں بات کروں تو وہ تو آپ کو اندازہ ہے کہ مطلب کس طریقے سے خان صاحب کے کیسز کو چلایا جا رہا ہے. ابھی تک ہمارے یہ جو ترامیم لانے جا رہے تھے بڑی جمہوری ان کے خیال میں، اس کے لیے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو پنجاب ہاؤس میں رکھنا اور کیا کیا چیزیں کرنا، ہمیں تو کوئی نرمی نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہمیں ان سے یہ توقع ہے کہ کوئی نرمی کریں گے. لیکن جہاں تک آپ نے جلسے کی بات کی، دیکھیں جلسہ تو عدالت نے اجازت دی، یہ تو کبھی نہیں چاہیں گے. ابھی بھی پنڈی کا
یہ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ ہمیں اجازت نہیں دیں گے. اجازت ہمیں عدالت کے تھرو ہی ملے گی. اور اگر یہ اجازت دیں گے بھی, عدالت بھی اجازت دے دے. میں خود اس لاہور جلسے میں شریک تھا. لاہور جلسے میں جب میں پہنچا لاہور, اس کے بعد 1 گھنٹہ باہر کہیں پتہ نہیں کہیں کھیتوں میں کیکر تھے, کوئی عجیب سی جگہ پہ جو کہ لاہوریوں کو بھی نہیں پتا تھی کہ جلسہ کہاں ہو رہا ہے. وہاں پہ تو انہوں نے جلسہ جگہ دی, اور وہ بھی آخری وقت تک اجازت نہیں دے رہے تھے. پھر آخری دن کبھی جلو پارک ہے, کبھی مویشی منڈی ہے, تو پتہ نہیں کیا ہے. مطلب لوگوں کو یہ نہیں چاہتے کہ آئیں. موٹر وے بند کیے ہوئے ہیں, جی ٹی روڈ بند کیے ہوئے ہیں, تو ہیلی کاپٹر سے لوگوں نے آنا تھا. مطلب یہ تو ویسے وہ خامخواہ ایک جمہوری ڈرامہ کرنے کے لیے یا عدالت کی مجبوری میں یہ اجازت تو دے دیتے ہیں. تو اب اگر 28 کو اجازت نہیں ملتی تو پھر بھی کیا آپ لوگ جلسہ کریں گے؟ اس حکومت سے آپ کی توقعات اور اس حکومت کے ساتھ معاملات اپنی جگہ, میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ اور آپ کے درمیان. دیکھیں, مجھے تو کوئی ایسی چیز نہیں نظر آ رہی جس سے تحریک انصاف کو کوئی ریلیف مل رہا ہو, کیونکہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹس بھی وہی ہیں, ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بھی وہی ہے, کیسز ہی اسی رفتار سے چل رہے ہیں. لیکن میں واپس اگر اس بات پہ آؤں, جلسے کی بات پہ, کیونکہ ابھی پنڈی کے جلسے کی پھر انہوں نے بات کی. 2 اچھے جلسے آپ نے کر لیے. ہم تو اسی کو سمجھتے ہیں کہ تھوڑا ریلیف ملا ہے کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کو. پہلے تو آپ لوگ باہر بھی نہیں نکل پاتے تھے. ایگزیکٹلی 1.5 سال تک مطلب یہ 1.5 سال میں انہوں نے 2 جلسے ابھی کرنے دیے ہیں. وہ بھی کس طرح کرنے دیے ہیں, لیکن مطلب یہ جمہوری حکومت اور یہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز کہ جی ہم بڑے میچور پولیٹیشنز ہیں, ہم بڑی میچور پارٹیز ہیں, تحریک انصاف والے تو انڈر 19 ہیں, اور یہ اب یہ ان پولیٹیکل پارٹیز کی یہ حالت ہے. 6 بج گئے, میں اور برسر گوہر تھے اسٹیج پہ, پولیس آ گئی کہ جی بس 6 بج گئے ہیں, اور جس طرح کلاس کے نہیں ہوتے وہ گھنٹی بجتی ہے اور کلاس ختم ہو جاتی ہے. مطلب جلسہ ہے آپ, اور ٹائم بھی گرمی میں 3 سے 6 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے. تو یہ تو چاہتے نہیں ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں یا لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں. لیکن پنڈی میں انشاءاللہ ہم جلسہ کریں گے, جس طرح خان صاحب نے بھی کہا. اگر اجازت نہیں دیں گے پھر ہم احتجاج کریں. اور جمعرات اور جمعے کو جو احتجاج آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں, اس کا کیا مقصد ہوگا, وہ بھی ذرا بتا دیں. دیکھیں, مقصد تو یہی ہے کہ جو ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ میں 1 منٹ کے لیے اگر تھوڑی سی بات میں کروں. دیکھیں, جو فیصلہ ساز ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو بھی مطلب 1 منٹ کے لیے سوچنا تو ضرور چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. ایک عمران خان کی نفرت میں یا اس کے ڈر سے یا اس کے خوف سے ملک کے ساتھ کیا ہم کرنے جا رہے ہیں. مطلب پہلے آپ نے سب سے بڑی پارٹی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, پھر پولیٹیکل پارٹی سے نشان لے لیا, پھر اس کے کینڈیڈیٹس کو گرفتار کیا, پھر فارم 45 47, اس کے بعد آپ ریزرو سیٹیں ان کو نہیں دے رہے ہیں, ان کو جلسے نہیں کرنے دے رہے ہیں, اور یہ حرکتیں آپ کر رہے ہیں. قوم ایک طرف کھڑی ہے اور کچھ لوگ دوسری طرف کھڑے ہیں. اس سے آخر میں بنے گا کیا؟ مطلب یہ پاکستان میں جو بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں, وہ میرے خیال میں اس پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی کر رہا ہے اور نقصان دے رہا ہے اس ملک کو. اچھا, اب عاطف خان صاحب, یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے اب آپ کے سامنے ایک آئینی ترمیم کا معاملہ ہے, اس کے بعد آپ کی نشستوں کا معاملہ ہے. معاملات کافی الجھتے چلے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے اندر, یعنی آپ یوں کہیں کہ پیوست ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ جس انداز سے, جس تیزی سے آپ جلسوں کی بات کر رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ماضی میں اگر پی ٹی آئی یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی سیاست کو دیکھا جائے تو جلسوں کے بعد ایک حتمی مرحلہ آ جاتا ہے جد و جہد کا. تو کیا آپ کسی تحریک کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ بالکل, ہم الٹیمیٹلی انشاءاللہ, اسپیشلی کے پی میں تو لوگ ویسے بھی مطلب حکومت بھی شکر ہے اپنی ہے, تو وہاں پہ تو جلسوں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگ بھی موبلائز ہیں. پنجاب میں بہت زیادہ انہوں نے ظلم کیا ہے, بہت زیادہ سختی کی ہے. ہمارے پنجاب کے جو کلیگز ہیں, ایم این ایز ہیں, ان سے آپ باتیں سنیں آپ حیران ہو جائیں گے. تو پنجاب میں بھی انشاءاللہ اور باقی صوبوں میں بھی ہم پہلے کمپین کو جلسوں کے ذریعے موبلائز کر رہے ہیں لوگوں کو, اور پھر الٹیمیٹلی ہمیں ضرور ایک احتجاج کی طرف جانا پڑے گا, کیونکہ یہ جس طریقے سے یہ جا رہے ہیں تو ان کا تو ارادہ ہے کہ جی یہ 5 سال اسی طرح ملک کو چلاتے رہیں
اور خان صاحب کو اندر رکھیں یا باقی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو اندر رکھیں اور اپنی مرضی کی ترامیم کرائیں اور اپنی مرضی کے کام کریں, اپنے کیسز معاف کرائیں, تو الٹیمیٹلی ہمیں انشاءاللہ احتجاج کی طرف جانا پڑے گا. اچھا عاطف خان صاحب, بلاول بھٹو نے آج جب گفتگو کی تو انہوں نے 63A کے حوالے سے بھی بات کی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر جو رکن ہے اسے یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ جہاں بھی ووٹ کرنا چاہے وہ ووٹ کر سکے. تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کے کچھ لوگ توڑے جا سکیں گے اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو؟ دیکھیں, یہ ٹیمپرری کاموں کے لیے جب آپ قوانین کے ساتھ کھیلتے ہیں, جب آپ آئین کے ساتھ کھیلتے ہیں, تو وہ آپ ملک کے لیے کوئی اچھا نہیں کر رہے. مطلب یہ دیکھیں, ایک چیز بند ہو گئی تھی, ابھی یہ دوبارہ سے اس کو کھولنا چاہتے ہیں. سندھ ہاؤس میں جب ہماری حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ ہاؤس میں جو انہوں نے منڈی لگائی تھی اور لوگوں کو خرید رہے تھے, اور ابھی بھی کسی کو خریدیں گے, کسی کو ڈرائیں گے, کسی کو لالچ دیں گے. تو اس سے یہ مطلب میں تو حیران ہوں پیپلز پارٹی پہ کہ ایک طرف جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں اور پھر ہارس ٹریڈنگ کو یہ پروموٹ کرتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں یہ بلاول صاحب کو اپنے نام کے ساتھ, کیونکہ وہ زرداری صاحب کے لائن پہ زیادہ چل رہے ہیں اور اپنے نانا کے لائن پہ کم چل رہے ہیں, تو میرے خیال میں ان کے نام کے ساتھ پھر یہ زرداری ٹھیک رہتا ہے. جو ان کے نانا نے جمہوریت کے لیے کیا تھا شاید وہ سوٹ نہیں کرتا ان کے نام کے ساتھ. اچھا عاطف خان صاحب, اب یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان, معاف کیجیے گا, جماعت اسلامی سے کے پاس گئے ڈاکٹر عارف علوی صاحب اور پھر مولانا فضل الرحمان سے بھی ملے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں پارٹیاں آپ سے کسی بھی قسم کی ارینجمنٹ سے گریزاں ہیں. ابھی سپٹمبر کے آخر میں یعنی 29 ستمبر کو اعلان کر دیا جماعت اسلامی نے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں, اور JUI بھی اگرچہ ایک معاملے پر اس نے آئینی ترمیم کو ضرور روکا ہے لیکن آپ کے ساتھ تو نہیں. یہ کیا آخر کیا معاملہ ہے, کیوں نہیں آپ ایک دوسرے کے پارٹیاں اس وقت آپس میں تینوں مل پا رہی؟ دیکھیں, ایک تو مولانا صاحب کی پارٹی کا تو الگ ایک ایشو ہے, ان کے ساتھ ظاہری بات ہے آپ کو بھی کہ پتہ ہے کہ ہمارے اور ان کے کتنے زیادہ آپس میں اختلافات رہے ہیں. مطلب وہ ذات کی لیول تک چلے گئے تھے, اتنے زیادہ اختلافات ہو گئے تھے. تو ہمارے ورکرز, ہمارے سارے سپورٹرز, وہ سارے آپس میں اتنے اختلافات ہیں کہ وہ ایک دم سے ایسے حل نہیں ہو سکتے کہ ہم مل کے ایک تحریک چلائیں یا مل کے ایک مومنٹم بنائیں. تو ان کے ساتھ ہماری اس وقت جو لیڈرشپ لیول پہ ہے وہ ہم اس کو آہستہ آہستہ آگے لے کے جائیں گے, اور شاید اگر مولانا صاحب یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر طریقے سے ہم آگے چل سکتے ہیں جس سے فائدہ ہوگا تو ہم اس سٹیج پہ بھی جائیں گے. جماعت اسلامی سے تو ہمارے کافی اسد کیسر صاحب کے اور علوی صاحب کے, لیکن اس کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے کہ اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے. ہمیں تو اگر تحریک چلانی ہوئی یا آگے جانا ہوا تو ہم تو خود ہی مطلب انشاءاللہ PTI خود ہی ایجیٹیشن میں یا اسٹریٹ پاور میں یا جو بھی ایکٹیویٹیز ہم نے کرنی ہوں تو وہ تو ہم انشاءاللہ اپنی کرتے رہیں گے, اور اگر ساتھ میں کوشش کریں گے جتنے الائز کو ساتھ ملانا. اچھا عاطف خان صاحب, سسٹم کے اندر ہمیں بھی سپورٹ ملے گی, سسٹم کے اندر بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا بڑا ایک آپ کی پارٹی کی طرف سے کبھی نیمے دروں نیمے بروں, کبھی یعنی برسر تقریر برسر جلسہ, یہ آپ کی طرف سے بات ہوتی رہی ہے کہ جناب خفیہ ادارے جو ہیں وہ, یا بالخصوص ISI کسی کا آپ کو نشانہ بنائے ہوئے. اب تو کافی سسٹم جو ہے وہ کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, ایک شخصیت جا رہی ہے دوسری آ رہی ہے. کیا آپ کو بھی کوئی توقع ہے بہتری کی؟ دیکھیں, بہتری کی توقع تو ظاہری بات ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے. اللہ کرے کہ نئے جو صاحب آئے ہیں وہ ایسے کام کریں کہ وہ اپنے ادارے کی ساکھ بھی بحال کریں اور اس سسٹم میں اپنا پازیٹیو رول پلے کریں, کیونکہ ان کی بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. پاکستان اس وقت جو انٹرنیشنلی جو ہمیں مسئلے ہیں اس میں بھی ان کا بہت بڑا رول ہے. تو اللہ کرے کہ ایکسپیکٹیشنز تو یہی ہیں کہ وہ ان چیزوں پہ زیادہ فوکس دیں اور جو انٹرنل چیزیں ہیں اس پہ زیادہ وہ مداخلت نہ کریں. یہ ان کے ادارے کے لیے بھی, چاہے وہ ISI ہو, چاہے وہ ٹوٹل ایک فوج کے ادارے کو کہہ لیں, تو اس کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ جتنی منیمم پولیٹکس میں انوالومنٹ رکھیں
تو میرے خیال میں ان کے لیے بہتر ہے, پاکستان کے لیے بھی یہی بہتر ہے. کچھ دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا تھا کہ ہم نہ کسی پارٹی کے ساتھ ہیں نہ کسی پارٹی کے خلاف ہیں. آپ کو ان کے اس بیان کے بعد سے حالات میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے, یا آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ واقعی ادارے جو ہیں وہ نیوٹرل ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ کرے ان کی بات صحیح ہو, کیونکہ کچھ عرصے بعد یہ ضرور آتے ہیں کہ جی ہمارا پالیٹکس سے کوئی کام نہیں ہے, لیکن پھر اسی پریس کانفرنس میں پھر وہ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کو لے کے اس پہ اعتراضات اور اس کو کبھی ڈیجیٹل دہشت گرد اور پتہ نہیں کبھی کیا کہہ جاتے ہیں. لیکن یہ پریس کانفرنس پہلے ہوئی تھی, ابھی جو لاسٹ پریس کانفرنس جس کا حبیب صاحب ذکر کرے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, اور نہ ہی اس کے بعد ایسی کوئی بات ہوئی ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ انہوں نے جو بات کہی ہے کہ اس پہ وہ عمل کریں, کیونکہ پریکٹیکلی تو ابھی تک یہ پچھلے 1.5 سال سے جو ہوتا آ رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. مطلب اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں. جس طریقے سے یوز کیا گیا, جس طریقے سے پی ٹی آئی کو ایبیوز کیا گیا, تو وہ تو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اللہ کرے کہ ہم تو چاہتے ہیں, دیکھیں خان صاحب بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا فوج سے نہ کوئی مسئلہ ہے, فوج نہ ہماری اپنی فوج ہے, فوج سے نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں نہ ہم لڑ سکتے ہیں, نہ ہمیں لڑنا چاہیے. لیکن اگر وہ پالیٹکس میں انوالومنٹ سائڈ پہ کر کے اپنا جو پروفیشنل ان کا کام ہے وہ کریں تو اس سے اچھی بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. خان صاحب کہتے تو ہیں لیکن کبھی کبھی سخت باتیں بھی کر دیتے ہیں. سخت بات یہ ہوتی ہے کہ وہ فوج پہ نہیں ہوتی, وہ ان کے کچھ کاموں پہ ہوتی ہے یا کچھ لوگوں پہ ہوتی ہے. اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. مطلب پوری فوج یا ایک بندہ یا 2 بندے یا 4 بندے یا ان کے ایک کام یا 2 کام, اس پہ اعتراض یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جی آپ پوری فوج پہ خدا نخواستہ تنقید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عاطف خان صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے. ویلکم بیک ناظرین. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج سندھ ہائی کورٹ بار سے بڑا طویل خطاب کیا. حبیب صاحب, بلاول صاحب نے بڑا طویل خطاب کیا اور اہم معاملات پر انہوں نے بات کی. آئینی عدالت وہ کہہ رہے ہیں ہم ہر صورت لائیں گے. ججز کی عمر کی میعاد بڑھانے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے کنسرنز ہیں, وہ اس معاملے پر راضی نہیں ہیں, اور 63A میں ترمیم کے حوالے سے بھی. لیکن پہلے میں آپ کو ایک بلاول بھٹو صاحب کا شارٹ سنانا چاہوں گی, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. 63A کا جب فیصلہ کیا جا رہا تھا, کیا کسی نے آئین پڑھا؟ کسی نے یہ سوچا کتنا بڑا ہم فیصلے سنانے جا رہے ہیں؟ کسی سے پوچھ لے جس نے وہ آئین لکھا کہ کیا آپ کا مطلب تھا. ہر ممبر بجٹ کے ووٹ پہ, آئینی ترمیم پہ پابند ہے کہ وہ اپنا پارٹی کا لائن فالو کرے. وہ نہیں کرنا چاہتے پارٹی کا لائن فالو, تو ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ اپنا ووٹ تو ڈالے. اگر اپنے پارٹی لائن اتنا اہم ووٹ پہ توڑنا بھی ہے تو وہ ووٹ گنا جائے گا. گننے کے بعد وہ اپنے عوام کے پاس واپس جائیں گے, بائی الیکشن ہوگا, اور وہ یا اس ہاؤس کا ممبر واپس بن سکتے ہیں یا نہیں. نہ کسی عدالت کے پاس اختیار ہے, نہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی پارلیمنٹری ٹائم پہ پابندی رکھے. کسی بھی صورت میں آپ اپنا پارٹی لائن توڑ نہیں سکتے. جی حبیب صاحب, آئینی عدالت اور ججز کی عمر کی میعاد پر تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں, پہلے 63A پہ بات کر لیتے ہیں. کل ہم نے جب گفتگو کی تھی تو آپ نے بڑی ڈیٹیل سے اس کی بات کی تھی. بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں ووٹ گنا جائے لیکن سزا سخت ہو نہ. بلاول صاحب کو دیکھیے, ایک تو یہ کہ بلاول صاحب کو نہ قانون کا پتہ ہے, اور اس لیے انہوں نے دستور کے اس نازک شق کو چھیڑ دیا ہے, اور غالباً انہوں نے کسی نے بریف بھی نہیں کیا. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب میں اتنی ذہانت ضرور موجود ہے کہ جب انہیں کوئی صحیح قانون دان ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بتائے گا تو وہ یہ اپنا بیان بھی واپس لے لیں گے. یہ محض ایک سیاست ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, اور قانون کی کم فہمی کا نتیجہ ہے. سادہ سی بات یہ ہے کہ دراصل بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں. بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک چوکیدار ہے, اس نے دیکھا ہے کہ وہ جہاں جس گلی میں وہ پہرا دے رہا ہے وہاں پر ایک شخص کسی کے گھر کی دیوار پھلانگ کر چوری کرنے کے ارادے سے داخل ہو رہا ہے, تو کہہ رہے چوکیدار شور نہ مچائے اور چوکیدار چپ رہے. اور چوکیدار کے سامنے جب وہ چور سامان اٹھا کے لے جائے اور جس کا سامان چوری ہوا ہو وہ پولیس کے پاس جائے, وہ چور پکڑا جائے, تو پھر عدالت یہ کہے کہ ٹھیک ہے اس نے چوری کی ہے, یہ تمہارے گھر میں گھسا ہے, اس کو ہم 3 مہینے 4 مہینے سزا دیں گے. لیکن دیکھو نا, چور ہے نا, اس نے بڑی محنت کی ہے, سامان اسی کے پاس رہنے دو. اچھا ٹھیک ہے, یہ ہے بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اور دراصل
مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جب آپ کے اندر دیکھیے جب بھی قانون کوئی بنتا ہے یا جب کسی چیز کو قابل سزا یا مستوجب سزا سمجھا جاتا ہے تو وہاں پہ دو چیزیں وجود میں آتی ہیں. جب کسی چیز کو جرم قرار دیا جاتا ہے تو دو چیزیں وجود میں آتی ہیں. ایک چیز ہے پریونشن یعنی بچاؤ اور دوسری چیز ہے سزا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ 63A میں سزا ہے. ٹھیک ہے, سزا یہ ہے کہ اگر آپ نے ووٹ غلط سائیڈ پہ دیا تو آپ کو یہ سزا ہے. بھائی پریونشن کہاں پہ ہے؟ پریونشن تو یہ ہے نا کہ آپ اس کو روکیں. ہاں, آپ اس کو روکیں کہ بھائی تم نے یہ جرم نہیں کرنا. وہ پھر بھی جرم کرتا ہے تو جرم کی پروسیڈز جو ہیں اس کا تو فائدہ نہیں ہونا چاہیے نا. ٹھیک, اس نے آپ کے پیسے چرائے اور مجھے دے دیے, ٹھیک ہے, اور میں تو کہوں کہ جناب مجھے تو چور نے دیے اور پتہ بھی ہے کہ میرے پاس ہے, تو مجھے عدالت کچھ نہ کہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دراصل چوری کے سامان کی حفاظت پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اصرار کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا, قانون اس طرح نہیں چلتا. لیکن بہرحال اب دیکھیں گے, اب 63A کا معاملہ اب عدالت میں پہنچ چکا ہے, جس میں ہمارے جو چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک بینچ بنے گا اور عدالت میں جو مدعا ہوگا ایک وکیل کا وہ یہ ہوگا کہ جناب چوری تو ہو گئی, ٹھیک, چور کو تو سزا دے دیں لیکن چوری کا مال ہمارے پاس ہی رہنا ہے. اچھا, اب اس بات پہ دلائل ہوں گے اور سارے لوگ ایسے کر کے سنیں گے, پھر اس کے اوپر دستور کی شکیں کوٹ ہوں گی, پھر عدالتی فیصلہ کوٹ ہوگا, پھر طرح طرح کی باتیں ہوں گی. یار یہ ہے ہم نے اپنی پاکستان کی عدالت کا, قانونی نظام کا اور قانونی فہم کا مذاق اڑانا ہے آئندہ کچھ عرصے. ججز کی عمر کی میعاد بڑھانے کے معاملے پر جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس نے تو بہت ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا. ایکسلنٹ موو ہے پولیٹیکلی بلاول کی. دیکھیے اس کے بعد آپ جتنا بھی یہ معاملہ ہے نا دستوری ترمیم کا, اس میں صرف ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا نام ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. اچھا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ترمیم محض اس لیے ہو رہی ہے کہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس عدالت کا سربراہ بنا دیا جائے اور پھر ان کی مدت ملازمت میں 3 سال بڑھا بھی دیے جائیں تاکہ عدالت میں وہ اپنے ہم خیال ججوں کو لا سکیں جو حکومت کی مرضی کے بھی ہوں. یہ ایک سازشی تھیوری ہے لیکن مفروضہ یہی. جب آپ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نئی عدالت کے لیے عمر کی حدیں وہی رکھیں گے, حدود وہی رکھیں گے جو سپریم کورٹ میں ہے, تو اس میں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نکل جاتے ہیں. کیونکہ 25 اکتوبر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ موجودہ دستور میں طے کی گئی عمر کی حد کے مطابق وہ ایج آف سپرینویشن اٹین کر لیں گے اور اس کے بعد وہ چیف جسٹس نہیں رہیں گے. تو لہٰذا وہ جو ایک پورے کا پورا معاملہ بنا ہوا ہے کہ کسی ایک شخص کے لیے یہ کیا جا رہا ہے, تو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس میں سے ہوا نکال دیا. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام ہے, بنیادی طور پہ جو آج انہوں نے بات کی, میں اس کو ذرا کھول کے بیان کروں. انہوں نے کہا نہیں, وہ تو کہا پرسن اسپیسیفک, انہوں نے کہا یہ بارگین چپ ہے. اوکے, ٹھیک ہے. یعنی اس پہ لین دین ہو سکتا ہے. اور مجھے یعنی کہنے دیجئے یہ بات کہ جسٹس میرے چیف جسٹس کا نام ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ آ رہا ہو تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کو بھی اچھا نہیں لگے گا. بریک پہ جانا ہے, جلدی سے یہ بھی بتا دیں آئینی عدالت پہ بھی اصرار کر رہے ہیں. آئینی عدالت پہ اصرار آپ کو ابھی اس وقت غور بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, اگر آئینی عدالت کی ضرورت پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب قائل ہے تو آج تاریخ کیا ہے؟ آج ہے 24 اور 25 اکتوبر دن ہے 31. ٹھیک ہے, بیچ میں یہ 32ویں دن سے یہ بحث شروع کر دیں. اچھا, 26 اکتوبر 2024 کو اگر بلاول بھٹو صاحب یہی بحث کر رہے ہوں گے یا آرگومنٹ دے رہے ہوں گے تو نہ کوئی ان کی نیت پہ شک کرے گا, نہ ان کے اوپر کوئی شک کرے گا, نہ اس میں سے نہ شاید اس کی مخالفت اتنی شدید ہو جتنی اب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سلسلے کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب میں الیکشن ٹرائبونلز کی تشکیل سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل پر سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا, کیا ہم عدالتی فیصلوں پر انحصار کریں یا آئین پر؟ عدالت آئین کی پابند ہے, انہیں سروکار نہیں کہ کس جج نے کیا فیصلہ دیا.
इलेक्शन कमीशन एक हफ्ते में बाकी ट्राइब्यूनल्स का क़याम यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स के नोटिफिकेशन का आगाज़ आज से शुरू कर दे। दूसरी जानिब मामला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस का, जिसे लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सोनो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर अदील सरफराज। अदील, जिस तरह से आज पंजाब ट्राइब्यूनल्स केस की समाअत हुई और फिर चीफ जस्टिस साहब ने इलेक्शन कमीशन को बाकी ट्राइब्यूनल्स की क़याम यकीनी बनाने के हवाले से भी कह दिया, उससे तो वाज़े तौर पर यह लग रहा है कि मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए दुरुस्त साबित हुआ और उसकी मर्जी के मुताबिक हुआ। जी बिल्कुल, और इस फैसले में सपोर्ट किया है उस हालिया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने जिसके तहत अब इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि वो रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील दे सकता है। पहले आपको याद होगा एक डेडलॉक बरकरार था और उस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मामला रेफर बैक किया था लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम और इलेक्शन कमीशन को, और कहा था कि मिल बैठकर इस मामले को हल करें। अब जो आज रिप्लाई फाइल किया गया उसमें यह बताया गया है कि जस्टिस आलिया नीलम जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने 4 जजेस के नाम वापस लेकर सिर्फ 4 पर इक्तिफा किया है, जबकि 4 रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल्स इलेक्शन कमीशन खुद से तश्कील देगा। यानी कि कुल जजेस की कुल ट्रिब्यूनल्स 8 ही होंगे, मगर अब की बार 8 में से 4 जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के नामजद करदा होंगे, जबकि 4 इलेक्शन कमीशन की अपनी जो सवाबदीद है उसके मुताबिक होंगे। उस पर सौदेबाजी है, ये कोई कानून तो अजीब सा लगता है। ये तो यानी इसकी तो वायरिस चैलेंज होनी चाहिए थी, तो वायरिस पे नहीं बात हुई कि ये कानून ठीक भी है या नहीं है। उस जानिब सर यही सलमान अकरम राजा जो कि मेन आपको मालूम है पिटिशनर भी थे लाहौर हाई कोर्ट में और अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट हैं, उन्होंने अदालत से यही गुजारिश की है कि आप भले जो फैसला कर रहे हैं करें, मगर उस कानून की तौसीक कम अज़ कम नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सबसे पहले तो यहाँ पर यह वाज़े करना होगा कि क्या लाहौर हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त था या गलत था। आपने या उसे बरकरार रखना है या उसे आपने कलअदम करार देना है। अगर आप इस कानून को जो अभी तक जिसकी वायरिस जो जैसा आप बात कर रहे हैं अभी चैलेंज होना है या अगर हो भी गई हैं तो उसके ऊपर डिसाइड होना है कोर्ट के अंदर, तो उसके अगर आप अब बतौर सुप्रीम कोर्ट या एपेक्स कोर्ट डिसाइड कर देंगे और उसकी तौसीक कर देंगे तो फिर वो मामला अगर लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग भी है तो वो गैर मौसर हो जाएगा। कोशिश सलमान अकरम राजा साहब की यही थी। जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने बहरहाल ये बात कही है कि हमारे इस फैसले का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम उस तरफ जा ही नहीं रहे। अब जब फैसला महफूज हुआ है, फैसले की जो डिटेल्स सामने आएंगी रिटन ऑर्डर में मालूम होगा कि अदालत लेकिन अदील आज जस्टिस काजी फाइज़ साहब के कुछ रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने कहा कि अदालत आइन की पाबंद है, उन्हें सरकार नहीं कि किस जज ने क्या फैसला दिया। इससे हम क्या समझें, इससे हम क्या मुराद लें? देखें ये अगर मैं हमें थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन एहतराम जस्टिस काजी फाइज़ ईसा थोड़ा सा जिस अदालत में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा हो वहां से डर ही अच्छा है। सर देखें वो काजी फाइज़ साहब ने शायद एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया जब वो एक तरह से लेक्चर दे रहे थे आइन के ऊपर और बता रहे थे कि आइन की इंपॉर्टेंस क्या है। आइन को आजकल कोई पढ़ता नहीं है। उन्होंने हाथ में आइन की किताब लेकर सलमान अकरम राजा साहब को बताया कि ये आइन की किताब है, आप इसको पढ़ते नहीं है। बदकिस्मती हमारी ये है, हम आइन के पाबंद हैं, हम अदालती फैसलों के पाबंद नहीं है। सलमान अकरम राजा क्या एक सेकंड मुझे बताइएगा कि क्या जो अपील जिसने की थी उसने ये लिखा था कि अपील में कि सलमान अकरम राजा साहब जो है रिस्पोंडेंट ये दस्तूर की किताब भी नहीं पढ़ता? सर वो तो अब जाहिरी बात है, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनको जो चीज़ बेहतर लगती है वो करते हैं। इस पर बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब ने आगे से काउंटर किया है। पहली दफ़ा हमने देखा कि सलमान अकरम राजा, आपको मालूम है, बड़े धीमे मिजाज के शख्स हैं। उन्होंने काफ़ी आप कह सकते हैं अनॉयड फील किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर मैं बसद एहतराम काजी साहब आपसे इख्तिलाफ करूँगा। जो आप कह रहे हैं कि हम पर जो अदालती फ़ैसले हैं वो उनका हम पर इतलाक नहीं होता या हम उनके पाबंद नहीं हैं, तो मैं यहाँ पर वाज़े कर दूँ कि आइन बनाता है पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट उस आइन की तशरीह करता है अपने फैसलों में। जब तक उस फैसले को कोई बेहतर फैसला तब्दील नहीं कर देता या ख़त्म नहीं कर देता, तब तक आप पर वो फैसले बाइंडिंग है।
یہ کہہ دینا کہ عدالتی فیصلے آپ پر بائنڈنگ نہیں ہیں، اس سے ایک بڑا کیوس پیدا ہوگا، ایک ہیجان کسی کیفیت پیدا ہو جائے گی اس ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر. اور یہاں پر ہم نے دیکھا بہرحال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ڈی ٹریک کیے یا انہوں نے اس بات کو مزید آگے نہیں بڑھایا. انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید انہوں نے ایک ایسی بات کر دی ہے جو شاید درست نہیں تھی. نہیں، اس کی وجہ یہ سوال کچھ اسی طرح کا ہے جیسے چھوٹے بچے سے پوچھا جاتا ہے نا کہ بیٹا آپ امی کے بیٹے ہو یا پاپا کے بیٹے ہو. ٹھیک ہے. اور وہ پھر جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا نام لے لیتا ہے، کہتا ہے میں پاپا کا بیٹا ہوں یا میں ماما کا بیٹا ہوں. دیکھ یہ ذرا اس پوائنٹ کو نا میرا خیال ہے کہ واضح رکھنا چاہیے، یہ قانونی سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے کہ میں دستور کا، ہم دستور کے پابند ہیں، عدالت کے فیصلوں کے پابند نہیں ہیں. یہ قانونی سٹیٹمنٹ بالکل اسی طرح کی ہے جیسے میں نے آپ کو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عادل، آپ پروگرام میں موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ نے کے بعد.